وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ۔ رکو نمبر 14 ہے حق اور باطل میں جدائی کا اعلان کر دو۔ 3 مین پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 اللہ تعالیٰ، نمبر 2 کہہ دو، نمبر 3 حق اور باطل میں جدائی کا اعلان۔ موت کے بعد سب اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں۔ ثم ردوا الی اللہ مولاہم الحق، پھر وہ اللہ تعالیٰ کی طرف لوٹائے جاتے ہیں جو ان کا حقیقی مالک ہے۔ سن لو حکم اسی کا ہے اور وہ سب حساب لینے والوں سے زیادہ جلد حساب لینے والا ہے۔ آپ کہہ دیں تمہیں خشکی اور سمندر کی تاریکیوں سے کون نجات دیتا ہے؟ تم اسے گڑ گڑا کر اور چپکے چپکے پکارتے ہو۔ یقیناً اگر اس نے ہمیں اس سے نجات دے دی تو ہم ضرور اس کا شکر ادا کرنے والوں میں سے ہو جائیں گے۔ آپ کہہ دیں اس سے اور ہر تکلیف سے اللہ تعالیٰ ہی تمہیں نجات دیتا ہے، پھر بھی تم شرک ہی کرتے ہو۔ قل هو القادر علی ان یبعث علیکم عذابا من فوقکم او من تحت ارجلکم او یلبسکم شیعا ویذیق بعضکم بأس بعض انظر کیف نصرف الآیات لعلہم یفقہون۔ آپ کہہ دیں وہ اس پر بھی قادر ہے کہ تم پر تمہارے اوپر سے یا تمہارے پاؤں کے نیچے سے کوئی عذاب بھیج دے یا تمہیں گروہوں میں ملا دے اور تم میں سے بعض کو بعض کی لڑائی کا مزہ چکھا دے۔ آپ دیکھیں ہم آیات کو کیسے پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں تاکہ وہ سمجھیں۔ قریش نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا دیا اور آپ کی قوم نے اس کو جھٹلا دیا ہے، حالانکہ وہ حق ہے۔ آپ کہہ دیں میں تم پر کوئی نگہبان تو نہیں ہوں۔ لِكُلِّ نَبَإٍ مُسْتَقَرٌ، ہر خبر کے واقع ہونے کا ایک وقت مقرر ہے اور بہت ہی جلد تم جان لو گے۔ اور جب آپ ان کو دیکھیں کہ ہماری آیتوں پر فضول بحث کرتے ہیں تو آپ ان سے منہ موڑ جائیں، یہاں تک کہ وہ اس کے علاوہ کسی اور بات میں مشغول ہو جائیں۔ اور اگر آپ کو شیطان بھلا دے تو یاد آنے کے بعد ایسے ظالم لوگوں کے ساتھ مت بیٹھیں، اور ان لوگوں کے ذمے نہیں ہے جو بچتے ہیں ان کے حساب میں سے، لیکن یاد دہانی ہے تاکہ وہ بھی بچ جائیں۔ اور آپ چھوڑ دو ان لوگوں کو جنہوں نے اپنا دین کھیل اور دل لگی بنا لیا ہے اور جن کو دنیا کی زندگی نے دھوکے میں ڈال رکھا ہے، اور آپ اس قرآن کے ساتھ انہیں نصیحت کرتے رہیں کہ کوئی جان اس کی وجہ سے جو اس نے کمایا ہلاکت میں نہ ڈال دی جائے۔ اللہ تعالیٰ کے سوا اس کے لیے کوئی دوست اور سفارشی نہ ہوگا، اور اگر وہ فدیہ دے ہر فدیہ تو بھی اس سے نہیں لیا جائے گا۔ یہ لوگ ہیں جو اس کے بدلے میں ہلاکت میں ڈالے گئے جو انہوں نے کمایا، ان کے لیے کھولتے ہوئے پانی سے پینا ہوگا اور دردناک عذاب ہوگا اس کی وجہ سے جو وہ کفر کیا کرتے تھے۔ استغفر اللہ۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کو عاجزی سے چپکے چپکے پکارنا، شکر گزاری، اللہ تعالیٰ کی آیات پر نکتہ چینی کرنے والوں کے پاس نہ بیٹھنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرنا، قرآن کے ذریعے نصیحت کرنا، جن کاموں سے روکا گیا شرک کرنا، حق کو جھٹلانا، اللہ تعالیٰ کی آیات پر نکتہ چینی کرنا، دین کو کھیل اور تماشا بنانا، دنیا کی زندگی کے دھوکے میں مبتلا ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے تکبر سے اپنے آپ کو بچانا ہے انشاءاللہ۔ اور رکوع نمبر 15 ہے عورتوں کے حقوق اور خاندانی نظام کی بات ہے، اور اس میں 5 مین پوائنٹس ہیں۔ نمبر 1 کہہ دو، یعنی رسول اللہ کو تلقین کی گئی کہ آپ یہ میسج پہنچا دیں۔ اللہ تعالیٰ کی صفات، تلاش حق، قوم کے اعتراضات کا جواب، فریقین میں سے افضل کون ہے؟ قل اندعو من دون اللہ ما لا ينفعنا ولا يضرنا ونرد على اعقابنا بعد اذ هدانا اللہ۔ اب کہہ دیں کیا ہم اللہ تعالیٰ کے سوا ان کو پکارے ہیں جو نہ ہمیں نفع دے سکتے ہیں اور نہ نقصان پہنچا سکتے ہیں، اور ہم اس کے بعد اپنی ایڑیوں پر پھیر دیے جائیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدایت دے رکھی ہے، اس کی مانند جسے شیطانوں نے صحرا میں بھٹکا دیا ہو، اس حال میں
کہ وہ حیران ہو، اس کے ساتھی ہوں جو اسے ہدایت کی طرف بلا رہے ہوں کہ ہمارے پاس آ جاؤ، آپ کہہ دیں یقیناً رہنمائی صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی رہنمائی ہے، اور ہمیں حکم دیا گیا ہے کہ ہم جہانوں کے رب کے تابع فرمان بن جائیں، اور یہ کہ تم نماز قائم کرو اور تم اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اور وہی ہے جس کی طرف تم سب جمع کیے جاؤ گے، اور وہی ہے جس نے آسمانوں اور زمین کو حق کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور جس دن وہ کہے گا ہو جا تو حشر ہو جائے گا، اس کی بات سچی ہے، اور جس دن سور میں پھونکا جائے گا بادشاہت اسی کی ہوگی، وہ غائب اور حاضر کو جاننے والا ہے، اور وہی کمال حکمت والا، پوری خبر رکھنے والا ہے۔ وَإِذْ قَالَ إِبْرَاهِيمُ لِأَبِيهِ آزَرَ، اور جب ابراہیم نے اپنے باپ آزر سے کہا أَتَتَّخِذُ أَصْنَامًا آلِهَةً، کیا تم بتوں کو معبود بناتے ہو؟ بلا شبہ میں تمہیں اور تمہاری قوم کو کھلی گمراہی میں دیکھتا ہوں۔ وَكَذَلِكَ، اور اسی طرح ابراہیم کو ہم نے آسمانوں اور زمینوں کی عظیم سلطنت دکھاتے تھے تاکہ وہ کامل یقین کرنے والوں میں سے ہو جائے۔ فَلَمَّا جَنَّ عَلَيْهِ اللَّيْلُ رَأَى كَوْكَبًا، چنانچہ جب اس پر رات چھا گئی تو اس نے ایک تارا دیکھا، اس نے کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ فلما افل قال لا احب الآفلین، پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا میں تو ڈوب جانے والوں سے محبت نہیں کرتا۔ فلما رأى القمر بازغا، چنانچہ جب اس نے جگمگاتا ہوا چاند دیکھا تو کہا ھذا ربی، یہ میرا رب ہے۔ پھر جب وہ ڈوب گیا تو اس نے کہا اگر یقیناً میرے رب نے میری رہنمائی نہ کی تو میں ضرور گمراہ لوگوں میں سے ہو جاؤں گا۔ پھر جب اس نے سورج کو چمکتا ہوا دیکھا تو کہا ھذا ربی ھذا اکبر، یہ میرا رب ہے، یہ سب سے بڑا ہے۔ پھر جب وہ بھی ڈوب گیا تو اس نے کہا میری قوم، بلا شبہ میں ان سے بے تعلق ہوں جو تم شریک بناتے ہو۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض، یقیناً میں نے اپنا چہرہ اس کی طرف متوجہ کر لیا جس نے آسمانوں اور زمین کو پیدا کیا ہے، یکسو ہو کر، اور میں شرک کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ اور اس کی قوم نے اس سے جھگڑا کیا، اس نے کہا کیا تم اللہ تعالیٰ کے بارے میں مجھ سے جھگڑا کرتے ہو، حالانکہ اس نے مجھے ہدایت دے دی ہے، اور میں ان سے نہیں ڈرتا جن کو تم اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک بناتے ہو، مگر یہ کہ میرا رب ہی کچھ چاہے۔ میرے رب نے ہر چیز کا علم سے احاطہ کر رکھا ہے، تو کیا تم نصیحت قبول نہیں کرتے؟ وَكَيْفَ أَخَافُ مَا أَشْرَكْتُمْ، اور میں ان سے کیسے ڈر جاؤں جن کو تم نے شریک بنایا ہے، جبکہ تم ان کو اللہ تعالیٰ کا شریک بناتے نہیں ڈرتے، جس کی اس نے کوئی دلیل بھی تم پر نازل نہیں کی۔ چنانچہ فریقین میں سے امن کا زیادہ مستحق کون ہے اگر تم جانتے ہو؟ جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے اپنے ایمان کو شرک سے آلودہ نہیں کیا، یہی لوگ ہیں جن کے لیے امن ہے، اور وہی ہدایت پانے والے ہیں۔ کرنے والے کام ہے اپنے آپ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حوالے کرنا، نماز قائم کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، حق کا مشاہدہ کرنا، اللہ تعالیٰ کے لیے یکسو ہونا، اپنا رخ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف رکھنا، ایمان کو شرک سے آلودہ نہ کرنا، اور جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی ہدایات سے الٹے پاؤں پھرنا، گمراہ ہونا، شرک کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے مالک کائنات کے سامنے سر تسلیم خم کرنا ہے انشاءاللہ۔ یا اللہ توفیق دے۔ رکو نمبر 16 ہے انبیاء علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے ہدایت یافتہ تھے۔ ایک ہی پوائنٹ ہے انبیاء۔ وَتِلْكَ حُجَّتُنَا آتَيْنَاهَا إِبْرَاهِيمَ عَلَىٰ قَوْمِهِ، اور یہ ہماری دلیل ہے جو ہم نے ابراہیم کو اس کی قوم کے مقابلے میں دی تھی۔ ہم جس کے چاہتے ہیں درجات بلند کر دیتے ہیں، بے شک آپ کا رب کمال حکمت والا، سب کچھ جاننے والا ہے۔ اور ہم نے اسے اسحاق اور یعقوب عطا فرمائے، ہر ایک کو ہم نے ہدایت دی،
اور اس سے پہلے ہم نے نوح کو بھی ہدایت دی تھی، اور اس کی نسل میں سے داؤد کو اور سلیمان کو اور ایوب کو اور یوسف کو اور موسیٰ کو اور ہارون کو بھی، اور ہم نیک لوگوں کو ایسا ہی بدلہ دیتے ہیں۔ وزکریا و یحییٰ و عیسیٰ و الیاس کل من الصالحین، اور زکریا کو اور یحییٰ کو اور عیسیٰ کو اور الیاس کو، سب کے سب صالحین تھے۔ انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے فرما بردار صالحین میں سے تھے، اور اسماعیل کو اور یسع کو اور یونس کو اور لوط کو بھی، اور ہر ایک کو ہم نے تمام دنیا پر فضیلت عطا کی، اور ان کے بعض آباء و اجداد کو اور ان کی بعض اولادوں کو اور ان کے بعض بھائیوں کو بھی، اور انہیں ہم نے چن لیا اور ہم نے انہیں سیدھا راستہ دکھایا۔ انبیاء کی 3 خاص باتیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں اپنی خدمت کے لیے چن لیا تھا، انتخاب نہیں ہوا تھا، کوئی الیکشن نہیں ہوا۔ دوسری بات یہ کہ سیدھے راستے کی طرف ان کی رہنمائی کی گئی تھی، اور تیسرا یہ کہ ہر ایک کو تمام دنیا والوں پر فضیلت عطا کی تھی۔ ذالک ھدی اللہ یہدی بہ من یشاء، یہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت ہے، وہ اس کے ساتھ اپنے بندوں میں سے جس کی چاہتا ہے رہنمائی فرماتا ہے، اور اگر وہ شرک کرتے تو یقیناً ان سے ضائع ہو جاتا جو وہ عمل کرتے تھے۔ یہی لوگ ہیں جن کو ہم نے کتاب، حکمت اور نبوت عطا کی۔ پھر اگر یہ لوگ نبوت کا انکار کرتے ہیں تو ہم نے ان کے لیے ایسے لوگ مقرر کر دیے ہیں جو اس کا کسی صورت انکار کرنے والے نہیں ہیں۔ انبیاء اللہ کی جانب سے ہدایت یافتہ ہوتے ہیں اور اسی کے ساتھ لوگوں کی رہنمائی کرتے ہیں۔ اگر انبیاء شرک کرتے تو سب کچھ غارت ہو جاتا۔ ان کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کتاب اور حکمت عطا کی، یہی لوگ ہیں جن کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت دی تھی، سو آپ بھی ان کی ہدایت کی پیروی کریں۔ آپ کہہ دیں میں اس پر تم سے کوئی اجرت طلب نہیں کرتا، یہ تو تمام جہانوں کے لیے ایک نصیحت ہے۔ انبیاء اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے ہدایت یافتہ تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتے ہیں انہی کے راستے پر سب انسان چلیں۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی ہدایت کو پا لینا، صالحیت اختیار کرنا، راہ ہدایت پر چلنا، دعوت کا معاوضہ نہ چاہنا، اور جن سے روکا گیا شرک کرنا اور کفر کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ سے مستقل دعائیں کرنی ہیں کہ یا اللہ ہمیں اپنے دین کی خدمت کے لیے چن لے اور سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی فرما۔ اور انبیاء کے راستے پر چلنے کے لیے کوئی 3 کام منتخب کریں جو انہوں نے خاص طور پر مشن بنا کر کیے، اور عہد کریں کہ یہ کام زندگی کا مشن بنا کر کرنے ہیں انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 17 ہے، کتاب برکت والی ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، منکرین نبوت کا غلط موقف، اللہ کی کتاب اور جعلی مدعیان نبوت۔ وما قدر اللہ حق قدرہ اذ قالوا ما انزل اللہ علی بشر من شیء، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کی قدر نہیں پہچانی جیسا کہ اس کی قدر پہچاننے کا حق ہے۔ جب انہوں نے کہا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ بھی نازل نہیں کیا، آپ کہیں وہ کتاب کس نے اتاری تھی جو موسیٰ علیہ السلام لے کر آئے تھے، جو انسانوں کے لیے روشنی اور ہدایت تھی؟ تم اسے چند ورق بناتے ہو، ان میں سے کچھ ظاہر کرتے ہو اور بہت کچھ چھپا جاتے ہو، اور تمہیں وہ کچھ سکھایا گیا ہے جو تم جانتے نہ تھے اور نہ تمہارے باپ دادا۔ آپ کہیں اللہ تعالیٰ ہی نے، پھر آپ ان کو چھوڑ دیں کہ وہ اپنی بحثوں میں کھیلتے رہیں۔ منکرین نبوت کا غلط موقف ہے، اللہ تعالیٰ نے کسی انسان پر کچھ نازل نہیں کیا۔ کتاب موسیٰ جو ہدایت اور روشنی تھی، اس کا نازل کرنے والا کون تھا؟ انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا بہت غلط اندازہ لگایا۔ وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ مُصَدِّقُ الَّذِي بَيْنَ يَدَيْهِ وَلِتُنذِرَ أُمَّ الْقُرَىٰ وَمَنْ حَوْلَهَا، اور یہ ایک کتاب ہے جسے ہم نے نازل کیا ہے، بڑی بابرکت ہے، اس کتاب کی تصدیق کرنے والی ہے جو اس سے پہلے ہے، اور تاکہ آپ مکہ اور اس کے ارد گرد والوں کو خبردار کر دیں، اور جو آخرت پر یقین رکھتے ہیں وہی اس پر ایمان لاتے ہیں، اور وہ اپنی نمازوں کی بھی حفاظت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کی کتاب کے بارے میں بتایا گیا برکت والی ہے، پہلی کتابوں کی تصدیق کرتی ہے،
اس لیے نازل کی گئی ہے کہ تمام انسانوں کو وارن کر دو، اور آخرت پر یقین رکھنے والے کتاب پر ایمان لاتے ہیں اور نمازوں کی حفاظت کرتے ہیں۔ اور اس سے بڑا ظالم اور کون ہوگا جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ باندھے یا کہے کہ مجھ پر وحی کی گئی، حالانکہ اس پر کچھ بھی وحی نہ کیا گیا ہو، اور جو کہے کہ جیسا کلام اللہ تعالیٰ نے نازل کیا ہے جلدی میں بھی ویسا ہی اتاروں گا۔ اور کاش آپ دیکھیں جب یہ ظالم موت کی سختیوں میں ہوتے ہیں اور فرشتے اپنے ہاتھ پھیلانے والے ہوتے ہیں کہ نکالو اپنی جانیں، آج تمہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا اس وجہ سے کہ تم اللہ تعالیٰ پر ناحق باتیں کہتے تھے اور اس کی آیات سے تکبر کیا کرتے تھے۔ جعلی مدعیان نبوت کے بارے میں رب العزت کی وضاحت ہے کہ سکرات موت میں ڈبکیاں کھائیں گے، فرشتے کہیں گے نکالو اپنی جان، اس وقت انہیں ذلت کا عذاب دیا جائے گا کیونکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ناحق باتیں کی اور اللہ کی آیات سے تکبر کیا۔ تو قیامت کے دن سارے امور کٹ جائیں گے، اعمال ہی کام آئیں گے، اور بلا شبہ تم ہمارے پاس یقیناً اکیلے آ گئے ہو، جیسا کہ ہم نے تمہیں پہلی بار پیدا کیا تھا، اور جو بھی ہم نے تمہیں دیا تھا تم اپنی پشتوں کے پیچھے چھوڑ آئے ہو، اور ہم تمہارے ساتھ تمہارے ان سفارشیوں کو بھی نہیں دیکھتے جن کے متعلق تمہارا گمان تھا کہ یقیناً وہ تمہارا کام بنانے میں حصہ دار ہیں۔ بلا شبہ تمہارا رشتہ یقیناً ٹوٹ گیا اور تم سے وہ سب گم ہو گئے جن کو تم گمان کیا کرتے تھے۔ جعلی مدعیان نبوت اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے سامنے پیش کیے جائیں گے۔ اللہ تعالیٰ فرمائیں گے اکیلے ہی آئے ہو نا، جیسے اکیلے تمہیں پیدا کیا تھا، اور دنیا میں جو کچھ تم نے کمایا پیچھے ہی چھوڑ دیا نا، تمہارے ساتھ سفارشی بھی نہیں ہے، تمہارے آپس کے رشتے بھی ٹوٹ گئے، تم جو دعوے کرتے تھے وہ بھی سب گم ہو گئے۔ کرنے والے کام ہے رکوع کے اللہ کی قدر پہچاننے کا حق ادا کرنا، نمازوں کی حفاظت کرنا، اور جن سے روکا گیا اللہ کی کتاب کو ورق ورق کرنا، اللہ کی کتاب سے کچھ ظاہر کرنا، زیادہ چھپا دینا، اپنی بحثوں میں پڑے رہنا، اللہ تعالیٰ کی آیات سے تکبر کرنا، سفارشی بنانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے برکت والی کتاب پر ایمان لانے کے لیے کتاب کا کام کر کے اس کا حق ادا کرنا ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 18 ہے، توحید پر استدلال ہے۔ 3 مین پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ، انسان کا ظلم، اور اللہ پاک ہے۔ ان اللہ فالق الحب والنوا، یقیناً اللہ تعالیٰ ہی دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا ہے، وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور وہی مردہ کو زندہ سے نکالنے والا ہے، وہی اللہ تعالیٰ ہے۔ پھر تم کدھر بہکائے جا رہے ہو؟ اللہ تعالیٰ دانے اور گٹھلی کو پھاڑنے والا، یعنی جتنا کچھ زمین پر پیدا ہوتا ہے یہ اس کی وجہ سے ہے، اور وہ زندہ کو مردہ سے نکالتا ہے اور مردہ کو زندہ سے نکالتا ہے، ہر وقت یہ سلسلہ جاری رہتا ہے۔ وہ صبح کو پھاڑ کر نکالنے والا ہے، اور اس نے رات کو سکون کا باعث بنایا اور سورج اور چاند کو حساب کا ذریعہ بنایا ہے۔ یہ سب پر غالب، سب کچھ جاننے والے کا اندازہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہی ہے جو رات کے اندھیرے سے صبح کی روشنی پھوڑ نکالتا ہے، رات کو سکون کا وقت بنایا، چاند اور سورج کو حساب رکھنے والا بنایا۔ اللہ تعالیٰ ہی ہر چیز کا خالق ہے، اور وہی ذات ہے جس نے تمہارے لیے تاروں کو بنایا تاکہ تم ان سے خشکی اور سمندر کی تاریکیوں میں راستہ معلوم کرو۔ یقیناً ہم نے دلائل کو کھول کر بیان کر دیے ہیں ان لوگوں کے لیے جو علم رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے سیدنا آدم علیہ السلام سے ساری نسل انسانی کو پیدا کیا، اور وہی ہے جس نے تمہیں ایک ہی جان سے پیدا کیا، بس ایک قرارگاہ ہے اور ایک سونپے جانے کی جگہ ہے، ایک ماں کا پیٹ اور ایک قبر۔ یقیناً ہم نے نشانیاں کھول کر بیان کر دی ہیں ان لوگوں کے لیے جو سمجھتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے صحرا اور سمندر کی تاریکیوں میں تاروں کو راستہ معلوم کرنے کا ذریعہ بنایا، اسی نے انسان کو ایک جان سے پیدا کیا، ہر ایک کے لیے ایک جگہ مقرر ہے۔ ہمارے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا انتخاب تھا ہماری ماں کا پیٹ، اور قبر کے بارے میں کوئی انسان پہلے سے نہیں جانتا، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو ہر ایک کی قبر کا بھی پتہ ہے، اور ہر چیز کی پیدائش میں پانی کا کردار ہے، اور وہی ذات ہے جس نے آسمان سے پانی نازل کیا، سو ہم نے اس سے ہر قسم کی نباتات اگائیں، تو ہم نے اس سے سبز کھیتی نکالی جس سے ہم تہ بتہ دانے نکالتے ہیں،
اور کھجور کے درختوں سے اس کے گابھوں سے جھکے ہوئے خوشے ہیں، اور انگور اور زیتون اور انار کے باغات ہیں، آپس میں ملتے جلتے اور نہ ملنے جلنے والے۔ اس کے پھل کو دیکھو جب وہ پھل لائے اور جب وہ پکتا ہے، بلا شبہ ان چیزوں میں یقیناً نشانیاں ہیں ان کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ اور ان لوگوں نے جنوں کو اللہ تعالیٰ کا شریک قرار دیا ہے، حالانکہ اس نے ان کو پیدا کیا، اور انہوں نے کچھ جانے بغیر اس کے بیٹے اور بیٹیاں تراش رکھی ہیں، اور وہ پاک ہے اور بے حد بلند ہے اس سے جو وہ بیان کرتے ہیں۔ انسان کا ظلم ہے جنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہرا دیا، ان سے خوف کھانے لگے اور ان سے مدد مانگنے لگے، حالانکہ اللہ تعالیٰ خالق ہے۔ تو بے جانے بوجھے لوگوں نے کیسے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی اولاد بنا دی۔ مشرکین مکہ کہتے تھے یہ جو فرشتے ہیں اللہ کی بیٹیاں ہیں، اور عیسائی کہتے تھے عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ کرنے والے کام ہیں علم حاصل کرنا، شعور سے کام لینا، مشاہدہ کر کے حق کو پانا، ایمان لانا۔ جن سے روکا گیا جنوں کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا شریک قرار دینا، اللہ تعالیٰ کے لیے اولاد بنانا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اللہ تعالیٰ کی توحید کے دلائل پر غور و فکر کرنا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ رکو نمبر 19 ہے اللہ ہی تو ہے۔ اس کے 4 مین پوائنٹس ہیں: شرک کی تردید، توحید کے دلائل، قرآن کلام الہی ہے، اور مشرکین سے اعراض کرو۔ بدیع السماوات والارض، آسمان اور زمین کا موجد وہی ہے۔ انا یکون لہ ولد، اس کی کوئی اولاد کیسے ہو سکتی ہے؟ ولم تکن لہ صاحبہ، حالانکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، اور اس نے ہر چیز کو پیدا کیا ہے، اور وہی ہر چیز کا خوب علم رکھنے والا ہے۔ ذالکم اللہ ربکم، یہ اللہ ہے جو تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، چنانچہ تم اس ایک کی عبادت کرو، اور وہ ہر چیز پر نگہبان ہے۔ شرک کی تردید ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہر چیز کو پیدا کیا، اس کا کوئی بیٹا کیسے ہو سکتا ہے جبکہ اس کی کوئی بیوی نہیں، وہ ہر چیز سے باخبر ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہارا رب ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ لا تدرکہ الابصار وہو یدرک الابصار وہو اللطیف الخبیر، نگاہیں اس کو نہیں پا سکتی اور وہ سب نگاہوں کو پا لیتا ہے، اور وہ نہایت باریک بھی پوری خبر رکھنے والا ہے۔ توحید کے دلائل ہیں، وہ ہر چیز کا خالق ہے، لہذا تم اس کی عبادت کرو۔ نگاہیں اس کو پا نہیں سکتی، وہ ہر نگاہ کو پا لیتا ہے، وہ نہایت باریک بھی اور باخبر ہے۔ قد جاءکم بصائر من ربکم، یقیناً تمہارے پاس تمہارے رب کی طرف سے بصیرت افروز دلیلیں آ گئی ہیں۔ فمن ابصر فلنفسہ، چنانچہ جو بینائی سے کام لے گا تو وہ اس کے اپنے نفس کے لیے ہے۔ ومن عمی فعلیہا، اور جو اندھا رہا تو وہ بھی اسی پر ہے۔ وما انا علیکم بحفیظ، اور میں تم پر کوئی محافظ نہیں ہوں۔ قرآن کلام الہی ہے، بصیرت کی روشنی ہے، اس روشنی سے جو فائدہ اٹھائے گا، بصیرت سے کام لے گا تو اپنے لیے، جو اندھا بنے گا، جو اس کی طرف دیکھے گا نہیں، جس روشنی سے فائدہ نہیں اٹھائے گا، اس کا نقصان بھی اسی کو پہنچے گا۔ اور اسی طرح ہم اپنی آیات کو پھیر پھیر کر بیان کرتے ہیں، اور تاکہ وہ کہیں کہ تم نے پڑھ رکھا ہے، اور تاکہ ہم اسے ان لوگوں کے لیے واضح کر دیں جو علم رکھتے ہیں۔ قرآن کلام الہی ہے، آیات کو رب العزت بار بار مختلف طریقوں سے بیان کرتے ہیں تاکہ لوگ شک میں پڑیں کہ تم کس سے پڑھ کر آئے ہو۔ علم والوں پر اللہ تعالیٰ حقیقت کو روشن کرنا چاہتے ہیں۔ اتبع ما اوحی الیک من ربک، آپ اسی کا پیچھا کریں جو آپ کے رب کی طرف سے آپ پر وحی کی جا رہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں، اور آپ مشرکوں سے کنارہ کشی اختیار کریں۔ اور اگر اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ لوگ شرک نہ کرتے، اور ہم نے آپ کو ان پر نگہبان نہیں بنایا، اور نہ ہی آپ ان پر کوئی نگہبان ہے۔ اور وہ اللہ تعالیٰ کے سوا جن کو پکارتے ہیں انہیں برا بھلا نہ کہو، وہ بھی بغیر علم کے حد سے گزر کر اللہ تعالیٰ کو برا بھلا کہیں گے۔ اسی طرح ہم نے ہر گروہ کے لیے اس کا عمل خوشنما بنا دیا ہے، پھر انہیں اپنے رب کی طرف ہی پلٹنا ہے، تو وہ انہیں بتا دے گا
جو وہ عمل کیا کرتے تھے۔ وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، اور انہوں نے اللہ تعالیٰ کے نام کی پختہ قسمیں کھائیں کہ اگر ان کے پاس کوئی نشانی آئے گی تو وہ بضرور اس پر ایمان لائیں گے۔ آپ کہہ دیں یقیناً نشانیاں تو اللہ تعالیٰ کے پاس ہیں، اور تمہیں کیا خبر کہ جب نشانیاں آ جائیں گی تب بھی وہ ایمان نہیں لائیں گے، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی نگاہوں کو پھیر دیں گے جیسے پہلی بار وہ اس پر ایمان نہیں لائے تھے، اور ہم انہیں چھوڑ دیں گے وہ اپنی سرکشی میں بھٹکتے رہیں گے۔ کرنے والے کام ہے بصیرت سے کام لینا، علم رکھنا، مشرکوں سے منہ موڑنا اور وحی کی پیروی کرنا۔ جن کاموں سے روکا گیا، اندھا بننا، شرک کرنا، جہالت کے رویے اختیار کرنا، برے عمل کو خوشنما دیکھنا، ایمان نہ لانا، سرکشی میں بھٹکنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے اللہ کی کتاب کے لیے اندھا نہیں بننا۔ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی بصیرت کی روشنیوں سے فائدہ اٹھانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ اکبر کبیرا والحمد للہ کثیرا وسبحان اللہ بکرۃ واصیلا، سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمہ انک انت الوہاب۔ یا حی یا قیوم برحمتک نستغیث۔ اے زندہ رہنے والے، اے قائم رہنے والے، ان پر رحم فرما دے جن کی زندگیاں زوال پذیر ہیں۔ الہی آپ ان پر رحم فرما دے جو خطا کار ہیں، گناہ گار ہیں الہی، لیکن تیری رحمت کے امیدوار ہیں۔ الہی ہم سب کو ہماری خطاؤں کو معاف کر دیجئے، الہی ہماری مغفرت فرما دیجئے، ہمارے والدین کی مغفرت فرما دیجئے، الہی ہمارے بہن بھائیوں کی، الہی ہمارے سب رشتہ داروں کی، اور الہی سب مسلمانوں کی مغفرت فرما دیجئے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے اس قرآن کو ہمارے دلوں کی بہار بنا دیجئے، ہماری آنکھوں کا نور بنا دیجئے، ہمارے اخلاق و کردار کو اس سے مزین فرما دیجئے۔ الہی آپ سے استدعا ہے، الہی قرآن کے خدمت گار کے طور پر قبول فرما لیجئے، الہی قرآن کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائیے، الہی ہمیں اپنے دین کا خدمت گار بنا لیجئے، الہی ہماری اولادوں کو اس راستے میں قبول فرما لیجئے۔ یا ارحم الراحمین، آپ سے استدعا ہے الہی جن کے بچے ہدایت کے راستے سے بھٹک گئے، اے پاک پروردگار بھولے بھٹکے بچوں کو الہی جو کسی ایتھیسٹ کے ہتھے چڑھ گئے الہی، یا کسی غیر مذہب والوں کے ہتھے چڑھ گئے الہی، انہیں اپنے دین پر واپس لے آئیے، الہی انہیں اپنے دین پر واپس لے آئیے، الہی ہمیں توفیق دیجیے ہم اپنی نسلوں کو اپنا دین سکھانے کے قابل ہو جائیں۔ یا ارحم الراحمین، ہمیں خشوع والی نمازیں نصیب فرمائیے، الہی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما لیجئے جن کے روزوں کو آپ قبول فرماتے ہیں، الہی ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیجئے جن کی دعاؤں کو آپ قبول فرماتے ہیں، الہی ہمیں ایسے لوگوں میں شامل فرما دیجئے جن کے قیام اللیل کو آپ قبول فرماتے ہیں، الہی کثرت سے قرآن پڑھنے کی توفیق عطا فرمائیے، رات اور دن کے اوقات میں تلاوت کی توفیق عطا فرمائیے۔ الہی تیرے حبیب کی ہر بات، تیرے حبیب کی تعلیمات ہمارے لیے
الہی بہترین نمونہ ہے۔ الہی ہمیں حدیث کا سچا علم نصیب فرمائیے، ہمیں سیرت کا سچا علم نصیب فرمائیے، ہمیں سنت کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائیے۔ اور الہی جو دعائیں ہم نے مانگی، جو مانگنے سے رہ گئیں، الہی سب دعاؤں کو قبول فرما لیجئے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد و آلہ و اصحابہ و اہل بیتہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ الہی آمین، الہی آمین۔ وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن